بھائیوں اور دوستوں، پچھلے کئی خطبوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت اور اسی طرح سے آپ کے مقام و مرتبے کے تعلق سے قرآنی آیات اور احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی طرف سے عطا کی تھیں، جس کا اقرار اور اعتراف خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نبی جس نبی کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جس نبی کی محبت ہمارا ایمان ہے، جس نبی کی محبت پر ہم اپنی ایک نہیں اگر ہزاروں جانیں ہوں اور ہزاروں ماں باپ ہوں تو ان سب کو ہم قربان کر دینا اپنے لیے خوشبختی اور سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ آپ کی محبت کا اور آپ کی عقیدت کا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر ادنا درجے کے مسلمان کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی محبت سب کے سر آنکھوں پر، آپ کی محبت ایمان ہے اور تھی اور رہے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بات صرف سمجھانے کی یہ ہے کہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، تو اس تقاضے کو سمجھانا ہے۔ بہتیرے مسلمان محبت کی آڑ میں، محبت کی بنیاد پر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ احادیث مصطفیٰ سے ثابت ہیں۔ تو اس لیے جو چیز حق نہ ہو، سچ نہ ہو اور مناسب اور جائز اور درست نہ ہو تو اس کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے بیان کرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ بیان کرنے والا محبت رسول سے عاری ہے یا محبت رسول اس کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی بات بتاؤں۔ آپ کو کے مابین میں تقریباً 10-11 سال سے ہوں۔ مجھے آپ کوئی ایک ایسی بات بتائیں جس بات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہو اور اس سے محبت رسول کے علاوہ کوئی اور جھلک آتی ہو۔ آپ سوچیں، کوئی خطبہ ایسا نہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آتا ہو، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہوں۔ یہ محبت کے علاوہ کوئی بات ہو سکتی؟ یہ محبت ہے، تبھی تو صرف بات اسی کی ہو رہی ہے جس سے محبت ہے۔ تو بار بار آپ کی طرف لوگوں کو بلانا، آپ کے اسوے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ محبت کی علامت نہیں تو کس چیز کی علامت ہے؟ تو میرے بھائی، میرے دوست، اگر محبت کے دائرے کی تعین کرنا یہ گستاخی اور توہین ہوتی تو پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام سب سے بڑے گستاخ اور سب سے بڑے توحید رسالت کے مجرم ہوتے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، محبت کا تقاضا ہوتا ہے، محبت کے کچھ دائرے ہوتے ہیں، اس کے کچھ حدود ہوتے ہیں۔ ان حدود کو متعین کرنا، اس حدود کی نشاندہی کرنا یہ توہین نہیں کہلاتی، بلکہ یہ محبت ہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، محبتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک محبت ماں کی ہوتی ہے، ایک محبت بیوی کی ہوتی ہے، ایک محبت خالہ اور پھوپھی کی ہوتی ہے، ایک محبت بیٹی کی ہوتی ہے۔ کیا یہ ساری محبتیں یکساں ہیں؟ نہیں۔ بیوی سے جو محبت ہے وہ ماں سے نہیں، جو ماں سے ہے وہ بیوی سے نہیں، جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ نبی سے نہیں، اور جو محبت نبی سے ہونی چاہیے ویسی اللہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس نشان کو اگر متعین کرنا یہ توہین کہلاتا تو پھر قرآن و حدیث کی بہتیری آیات اور بہتیری دلائل کو آپ کس کھاتے میں رکھیں گے اور پھر اسے آپ کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی، میرے دوست، محبت کا تقاضا ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو معیار دیا ہے محبت کا قرآن میں، اور اس کی تفسیر کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا جو اصول بتایا ہے، جو قانون بتایا ہے، جو دائرہ متعین کیا ہے، اس دائرے کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اس دائرے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس دائرے کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم بے لگام گھوڑے کی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھائے جہاں چاہیں تہاں چلے جائیں، بلکہ ہم اس اونٹ کی طرح سے ہیں جس کی ناک زخمی ہے اور اس کی زخمی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہے، اور وہ نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ زخمی ناک والا اونٹ ہو اور اس میں نکیل
پڑی ہوئی ہو اور نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، اب کیا وہ اپنے من سے کہیں چل سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے من سے کہیں جا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ اپنی سوچ کے حساب سے کہیں بیٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب وہ چلے گا تو مالک کے اشارے سے چلے گا، اب وہ کھڑا ہوگا اور بیٹھے گا تو مالک کے اشارے سے بیٹھے گا، اور یہ کوئی اپنی بات نہیں۔ مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اب مومن جو ہوتا ہے، مومن فإنما المؤمن کل جمل الانفی، مومن ایسے اونٹ کی مانند ہوتا ہے جس کا نتھنا اور ناک زخمی ہو، جس کا نتھنا اور ناک زخمی ہو۔ تو میرے بھائیو، حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، اس کے بعد قیدا انقادا، یہ بالکل اپنے مالک کے اشارے پر ناچتا ہے۔ مسلمان اور مومن بھی ایک ایسے اونٹ کی مانند ہے جس اونٹ کی ناک زخمی ہے اور اس زخمی ناک کے اندر نکیل پڑی ہوئی ہے، اور وہ نکیل اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا ہم اپنی منمانی کرتے ہوئے کوئی چیز سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی منمانی کرتے ہوئے کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری زخمی شدہ ناک میں کتاب و سنت کی نکیل پڑی ہوئی ہے۔ اب ہم جب چلیں گے تو کتاب و سنت کے دائرے میں چلیں گے۔ اب ہم جب سوچیں گے، اپنے عقیدے کو اپنے سینوں میں جب جگہ دیں گے تو پھر وہ کتاب و سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت سے نکل کر اگر ہم کوئی سوچ رکھتے ہیں، کوئی فکر رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی رائے رکھتے ہیں، یا کوئی عمل کرتے ہیں، یا کوئی فعل کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مومن کا نہ شعار ہے نہ مومن کی یہ پہچان ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ناک زخمی ہے اور اس زخمی ناک میں کتاب و سنت کی نکیل پڑی ہوئی ہے۔ کتاب و سنت کا اشارہ ہوگا، چلنے کا تو چلیں گے، بیٹھنے کا تو بیٹھیں گے، رکنے کا تو رکیں گے، کھڑا ہونے کا تو کھڑا ہوں گے۔ آپ سوچیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک وقت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جس وقت کھڑا ہونا ہے اس وقت آپ رکوع نہیں کرتے، جس وقت آپ رکوع کرتے ہیں اس وقت آپ سجدہ نہیں کرتے، جس وقت آپ سجدہ کرتے ہیں اس وقت رکوع نہیں کرتے، جس وقت رکوع سجدہ اور قیام کرتے ہیں اس وقت تشہد میں نہیں بیٹھتے۔ آخر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب سیدھا ہوگا، یہ ہوگا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اللہ کی طرف سے، اس شریعت میں ایک موقع ہے کھڑا ہونے کا، اس لیے ہم کھڑے ہی ہوں گے، جھکیں گے نہیں، اور ایک موقع ہے جھکنے کا تو ہم کھڑے نہیں ہوں گے، سجدے میں نہیں جائیں گے، اور ایک موقع ہے سجدے کا، ایک موقع ہے تشہد کا۔ تو یہ جو مواقع ہیں یہ متعین کیا ہے شریعت نے، تو شریعت کے متعین کردہ مواقع کو ہم چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہوئے کچھ اس میں نہ کم کریں گے نہ اضافہ کریں گے۔ اسی طرح سے شریعت کا دائرہ تمام چیزوں کو محیط ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تعلق شریعت سے ہو اور اس میں انسان آزاد ہو۔ میرے بھائی میرے دوست، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں شریعت کے، ہمیں کرنا ہے شریعت کے حساب سے، ہمیں چلنا ہے شریعت کے دائرے میں۔ ہم شریعت کے دائرے کو چھوڑ کر کوئی اور کام کسی بھی نیت سے نہیں کر سکتے۔ سوچ کتنی اعلیٰ ہو اور سوچ کتنی اچھی ہو، نیت کتنی بہتر ہو، کہنے والا کوئی کتنا بڑا ہو، تو اس بڑے کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، اس سوچ کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی چیز دیکھی جائے گی تو وہ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا یہ کتاب و سنت کے روشنی میں ہے۔ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ہے تو وہ سر آنکھوں پر اسے مانا بھی جائے گا، اس پر عمل بھی کیا جائے گا، اور اگر کتاب و سنت کے دائرے سے ہٹی ہوئی بات ہے تو کہنے والا کتنا محترم ہو، اس کا احترام سر آنکھوں پر، مگر بات کتاب و سنت کے خلاف ہے اس لیے اس بات کو رد کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ مومن کی شان ہے، یہ پہچان ہے ہماری۔ ہم نے جب کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اب عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب آگے کہہ دیا محمد رسول اللہ تو اب اطاعت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اب جب بھی عبادت ہوگی، عبادت کی جو بھی شکل ہوگی وہ رب العالمین کے لیے ہوگی، اور جو بھی عبادت ہوگی، جو بھی عمل ہوگا وہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق ہوگا۔
اب یہ باتیں ہیں، ان باتوں میں کون سی ایسی کڑی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو ایسی ہے جو آپ کے سمجھ سے باہر ہے؟ نہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، نہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم عملی میدان میں آتے ہیں تو ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے، وہی ہم کچھ کرتے ہیں جس پر نفس اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، وہی کچھ ہم کرتے ہیں جس کو ہم نے کہتا ہوا ایسے شخص کو سنا جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں، جس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ وتیرہ غلط ہے۔ آپ ہر اس شخص کی بات مانیں جو بات حق ہو، سچ ہو، بات حق اور سچ ہو تو اس کی بات لینی چاہیے۔ بات اگر ناحق ہو، بات اگر باطل ہو، بات اگر ناجائز اور نادرست ہو تو وہ اپنا ہو یا غیر ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کو آپ احترام کرتے یا نہیں کرتے، آپ اس کو مانتے یا نہیں مانتے، بات چونکہ ناحق ہے ہم نہیں لیں گے، بات چونکہ حق ہے اس لیے لے لیں گے۔ یہ بھی مومن کی شان ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کی شان، کاش کی سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائی، مطرف وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کا نام ہے عبداللہ بن شخیر۔ یہ ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ ان کے ابو نے کہا، یعنی عبداللہ بن شخیر نے، کہ انطلقت فی وفدی بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا انت سیدنا۔ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ بنو عامر کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اس ڈیلیگیشن میں، اس وفد میں میں بھی ساتھ تھا۔ یہ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے آپ کو مخاطب کر کے کہا انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کے اس قول کا ایک جواب دیا۔ آپ نے فرمایا السید اللہ، سردار تو اللہ ہے۔ یہی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حدیث کی دیگر روایات میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی سردار کہا ہے، اور ہماری اور آپ کی زبان پر بار بار آتا ہے سید الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں۔ اب یہاں دو معنی یاد رکھیے، ایک تو ہے حقیقی معنی اور ایک ہے مجازی اور اضافی معنی۔ تو حقیقی معنی میں یہاں ہے، یعنی حقیقت میں اللہ رب العزت ہی سردار ہے، اللہ کے علاوہ سرداری کسی کا نہ حق ہے نہ کسی کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو سردار کا دو مطلب ہوا، ایک حقیقی معنی، ایک اضافی اور مجازی معنی۔ حقیقی معنی میں مختار کل اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے، مالک کل کائنات اللہ ہے، جو جی چاہے کرے۔ یہ خوبی صرف اللہ کی ہے، یہ خوبی ایک ذرے کا مالک کوئی نہیں، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ اتقیاء، نہ اصفیاء، نہ پیر، نہ مرشد، نہ علماء، نہ مشائخ، کوئی ایک ذرے کا مالک نہیں، ایک ذرے کا مالک کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو ایک معنی ہوا حقیقی، یعنی مختار کل کائنات کا مالک، مدبر، منتظم، منصرم، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا رب ہے۔ یہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور جانتے اور مانتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جان کر کے بھی جب ہم جذبات کی رو میں بہتے ہیں تو پھر کہاں بہ جاتے ہیں، پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق اور امتیاز ختم کر دیتے ہیں۔ اسی کی تعین کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ دونوں حدوں کو سمجھو تاکہ آپ اپنے دامن کو بچا سکیں شرک سے اور اپنے آپ کو شامل کر سکیں اہل توحید میں سے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، تو ایک معنی حقیقی ہوا جو خاص ہے اللہ کے لیے، ایک معنی اضافی ہے، جیسے حاکم کے حکم کو
کی بنیاد پر حاکم نے کسی کو حکم دیا، پھر اس حکم کو وہ شخص اپنی طرف سے لوگوں کو پہنچائے تو اس کو بھی سردار کہتے ہیں، لیکن یہ اصلی اور حقیقی سردار نہیں ہے، یہ مجازی اور اضافی سردار ہے۔ جو مین سردار ہے، مین سردار نے انہیں کچھ کام کرنے کی وکالت کرنے کا حکم دیا ہے، تو جتنی چیزوں کی وکالت کا حکم ہے اس حد تک یہ وکیل ہے، اس حد تک یہ سردار ہے۔ تو اس معنی میں چونکہ ہم سب بلکہ کل کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے علم کی محتاج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب سے سید کائنات ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے انا سیدی ولد آدم ولا فخر، مجھے فخر تو نہیں ہے لیکن میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سردار ہیں، حقیقی نہیں، اضافی ہیں، مجازی ہیں۔ اب یہی ایک نقطہ سمجھ لیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں سردار نہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی جتنی ہستیوں کو ہم احترام کرتے ہیں، اور احترام میں وہ درجہ دے دیتے ہیں جو نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، جو شان الوہیت کو پہنچ جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں اس چیز کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس چیز کو آپ کیسے مان سکتے ہیں جب سید حقیقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو پھر کوئی اور ہمارا حقیقی سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے علاوہ جو چیزیں جو ہستیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے نبی کے مقام کیا، نبی کے پاؤں کی دھول بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی امتی ابو بکر کی بھی وہ شان نہیں ہو سکتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے نبوت، ایز اے نبی جو آپ کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے۔ اب آپ سوچیں اگر ابو بکر کی وہ شان نہیں کہ شان نبوت کا کوئی حصہ پا سکیں تو پھر کون ہے وہ شخص جسے ہم کائنات کا خالق سمجھیں، مالک سمجھیں، یا اور کوئی چیزیں سمجھیں، کسی کو بگڑی بتانے والا سمجھیں، کسی کو فریاد رس سمجھیں، کسی کو کچھ۔ یہ جو درجے ہم نے بانٹے ہیں یہ ہم نے کہاں سے بانٹے ہیں؟ یہ ہم نے درجے کہاں سے متعین کیے ہیں اور کس بنیاد پر ہم نے ساری چیزیں کی ہیں؟ میرے بھائی، میرے دوست، ہوش کے ناخن لیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے موت سے پہلے اپنے توحید کی فکر کیجیے۔ آگے سنیے، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ السید اللہ، حقیقی سردار تو اللہ ہے۔ قلنا، اب دوبارہ یہ لوگ کہتے ہیں قلنا وافضلنا فضلا، آپ ہم میں سب سے بہترین ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے مکرم ہیں، بات ٹھیک ہے۔ وافضلنا فضلا واعظمنا طولا، اور آپ احسان کرنے والوں میں سب سے زیادہ آپ کے ہم پر احسان ہیں، بات یہ بھی بجا ہے، 100% درست ہے۔ تو آپ نے فرمایا فقالا قولو، تو آپ نے فرمایا قولو بقولکم او بعض قولکم، تم یہی بات یا اس طرح کی جو چند باتیں ہیں یہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے گلشن کے تحفظ کی کس قدر حفاظت کی ہے اور کس قدر احساس تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اضافی اور مجازی معنی ہو سکتا تھا لیکن حقیقی معنی کی بھی یہاں گنجائش تھی، تو آپ نے فوری طور پر، چونکہ توحید ایک سینسٹیو اور حساس موضوع ہے، آپ نے فوری طور پر وہیں ان لوگوں نے محبت کے نام پر کہا تھا، عقیدت میں کہا تھا۔ آگے ایک جملہ فرمایا، ذرا غور کریں، آگے فرمایا وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ، دیکھو ذرا بچو، کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، کہیں تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، کہیں شیطان تمہیں اپنے چنگل میں پھنسا نہ لے اور تم توحید کا دم بھرتے رہو اور اندر سے تمہاری توحید کی پوری بنیاد ہل چکی ہو اور پوری عمارت گر چکی ہو، تمہیں احساس نہ ہو۔ یہ کس موقع پر کہا ہے؟ اس موقع پر جب آپ کے چند جانثار آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں آپ تو ہمارے سید ہیں، آپ نے اعتراض کر دیا، پھر کہا آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں، کہا ٹھیک ہے کہتے رہو، آپ کے ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے، کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں سیدھی راستے سے گھٹمڑ نہ کر دے، کہیں تمہاری توحید پر وہ آنچ نہ ڈال دے۔ اس لیے اس تعلق سے ذرا ہوش کے ناخن لینا
کبھی اس تعلق سے جذبات کی رو میں بہہ کر اپنے عقیدے کا کھلواڑ مت کرنا۔ محبت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، احترام کے نام پر، ان تمام ناموں پر تم اپنے توحید سے سمجھوتا نہ کرنا۔ محبت کی جہاں بات ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت کی واضح علامت اور پہلا تقاضا آپ کی اطاعت ہے۔ یہ ہم سے ہوتا نہیں۔ یہی اگر ہم سے ہوتا تو ہمیں ظاہر پرستی کی ضرورت نہ پڑتی۔ ذرا بات سمجھیے، اگر یہ کام ہم سے ہو جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے اور آپ کی سنت پر ہم عمل پیرا ہو جاتے، آپ کے اداؤں پر مر مٹنے کی خوبی پیدا ہو جاتی، یقین جانیں آپ کو ظاہر پرستی کی ضرورت نہ تھی۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت کب پڑی؟ جب انسان اندر سے کھوکھلا ہو گیا تو پھر اسے شو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا نا۔ یہ شو بازی کون کرتے ہیں؟ جن کا اندر خالی ہو۔ میرے بھائی میرے دوست، اگر شو کرنا ہے تو نبی کی سنت کو ٹٹولو، اس کو پرکھو، اس کو سمجھو اور اس کو اپنے زندگی میں اپلائی کرو۔ آپ کو الگ سے کچھ ٹھکوسلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا آپ کی چال سے، آپ کی ڈھال سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اطوار سے، آپ کے بود و باش سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کے معاملات سے، حقوق کی ادائیگی سے، ان تمام چیزوں سے دنیا پہچان لے گی کہ یہ محمد کا دیوانہ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی میرے دوست، تو دیوانے بننا ہے تو حقیقی دیوانہ بنیے، صرف کھوکھلی محبت کا اظہار نہ کیجیے۔ اس اظہار کی ضرورت پڑتی ہی اسی وقت ہے جب آدمی اندر سے کھوکھلا ہو، تو اس کھوکھلی محبت کو اب اندر سے بھریے، اسے پر کیجیے۔ جو یہ کھوکھلا پن آ گیا ہے اس کو اتباع سنت نبوی کی روشنی میں اس کو پر کیجیے، سیمنٹ لگائیے اس کے اندر، اس کو بھریے کنکریٹ سے۔ کون سی کنکریٹ؟ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر کے اپنے اخلاق کو سدھاریے، اپنے اعمال کو سدھاریے اور اپنے بود و باش کو سدھاریے۔ آپ کی چال ہو، آپ کی بول ہو، آپ کی گفتار ہو، آپ کے معاملات ہوں، لوگوں سے حقوق کی ادائیگی ہو اور دیگر چیزیں ہوں، ان تمام کے تمام چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اسی حساب سے کیجئے۔ نہ آپ کو ڈھول پیٹنا پڑے، نہ آپ کو نعرے لگانا پڑے۔ جب وقت پڑے گا نعرے کا تو لگا لیں گے، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم محمدی ہیں، اس کے لیے آپ کو نعرے کی نہیں، آپ کو عمل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کب درست ہوگا؟ جب علم ہوگا۔ تو علم کے حصول کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جس نبی کی محبت میں ہم ڈوبے ہیں، اللہ ہم سب کو اور مزید ڈوبنے کی توفیق دے۔ اس نبی پر سب سے پہلی وحی اقرأ، پڑھ، یہ سب سے پہلا لفظ آپ پر اترا ہے، سب سے پہلی وحی غار حرا میں۔ اس نبی کے ہم ماننے والے اور پڑھائی سے، تعلیم سے اور بالخصوص دینی تعلیم سے ہم کتنا دور ہیں یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اور آپ سب اپنے دامن میں جھانکیں اور چیک کریں۔ یقین کریں ابھی اس میں جو جتنے لوگ ہیں 10 لوگوں کو شاید پتا ہو کہ ارکان ایمان 6 ہیں، میں نے بتا دیا، اور 10 لوگ شاید بتا سکیں کہ وہ 6 کون سے ہیں، اور ان 6 کا مین نقطہ کیا ہے۔ ہم نے زبان سے کہا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، تو ہم نے کہہ دیا کہ ارکان ایمان کی پہلا رکن ہے، لیکن الایمان باللہ کا معنی ہم نے سمجھا، مصیبت آئی اس در اس در یہاں اور وہاں، یہ ایمان باللہ ہے۔ تو ہم نے سمجھا کب ہے؟ سمجھا ہے نہیں، اس لیے یہ سب جو بیراہ روی کے ہم شکار ہیں۔ میرے بھائی آئیے اور سمجھیے اور اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر